کے باوجود بھی لوگ قرآن و حدیث سے دور ہو کر قبروں پر جانور ذبح کرتے ہیں میرے دوستو۔ آئیے 8ویں بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کھانا کھلانا۔ ہوئے نہیں ہوئے رجب میں کنڈے رکھ کے پردہ ڈال کے اندر جا کے کھا کے باہر نکل کے پانی کان کی ڈالنا، کیا کی ہوتا ہو، بچپن میں کھاتے تھے آپ، الحمدللہ اللہ بچائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کھانا کھلانا، چاہے وہ کنڈوں کی شکل میں ہو یا پھر گلی کے نکڑ پر، گلی کے چوراہے پر ایک قبضہ جما کر، ہرا پینٹ کر ایک ہرا کپڑا لٹکا کر کھانا کھلایا جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے نام کی 11ویں کرو۔ اور آج ایک بات آپ کے سامنے بتلاتا چلوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جانتے ہو کون تھے؟ ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں، حق پرست بھی کہتے ہیں کہ وہ حنبلی کہتے ہیں، لیکن اللہ کی نصرت اور مدد کے ساتھ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ جس طرح لوگ ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں، میرا چیلنج ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی غیر مقلد تھے، سلف میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا۔ پڑھ کر دیکھیے ان کی کتاب غنیۃ الطالبین کو، کئی معاملات میں آپ نے امام حنبل رحمت اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے قرآن و حدیث کی صحیح روشنی میں۔ تو آئیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر مردار، بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور وہ ساری چیزیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر کر دی جائیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دی ہے میرے دوستو، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ غیر اللہ کے نام پر کھانا کھلاتے ہیں۔ 1 گھنٹہ مجھے یہاں دیا گیا تھا اور 5 منٹ باقی ہے، انشاءاللہ میں اپنی بات کو جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور لوگوں نے کیا کیا، جیسے کہ میں نے ابھی بتلایا، 9ویں بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کے بابے نے کیا کیا تھا، گائے کے گوشت کو ممنوع قرار دیا تھا۔ اپنی پسند کا دین لوگ چاہتے ہیں میرے دوستو، جبکہ گائے کا گوشت حلال تھا، لیکن گھوڑواری شریف کو جب لوگ جاتے ہیں تو گائے کا گوشت کھا کر نہیں جاتے۔ اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو اپنا رب بنا ڈالا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم بھی تو پہلے دور جہالت میں تھے، ہم نے کبھی اپنے درویشوں علماء کو رب نہیں بنایا۔ آقا نے فرمایا تم لوگ اپنے علماء کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ چیز کو حلال جو جانتے تھے، وہ لوگ حقیقت میں اپنے رب کو، اپنے علماء کو رب بنا ڈالا۔ اگر یقیناً گائے کا گوشت کھا کر گھوڑواری شریف پر جانا منع ہے تو بتاؤ کوئی دلیل قرآن و حدیث سے میرے دوستو۔ آئیے 10ویں بات میں آپ کے سامنے جو قبروں پر ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت ہی انتہائی عبرت کا مقام ہے میرے دوستو کہ لوگ قبروں پر بیٹھ کر موسیقی بجاتے ہیں، قوالیاں گاتے ہیں اور نامردوں کی طرح اپنے ہاتھ بجاتے ہیں میرے دوستو۔ اگر دلیل ہے تو بتلاؤ، قبروں پر بیٹھ کر میوزک، موسیقی بجانے کی اگر کوئی دلیل ہے تو بتاؤ، ورنہ سنو بخاری شریف کی صحیح روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں ایسے بدبخت لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کو اور موسیقی کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ موسیقی قبروں پر بھی بجاتے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی بجاتے ہیں، یہ قیامت کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ 11ویں بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے دوستو، قبروں پر ناریل پھوڑنا۔ 7th کلاس میں جب تھا
تو باپے سے نظر مانی تھی پرانے پل کے کہ 7 میں پاس ہو گیا تو 2 ناریل آپ کے پکے. کیا صحابہ نے جب پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ 2 لوگوں کا گزر ایک قبیلے سے ہوا. وہ قبیلے کے لوگ دونوں کو پکڑ لیے اور وہ کسی آدمی کو بغیر نظر کیے بغیر چڑھاوا چڑھائے گزرنے نہیں دیتے تھے. ایک سے کہا کہ ہمارے باپے کے اوپر کچھ نظرانہ نظر و نیاز کرو, کچھ ذبح کرو. اس نے کہا میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی چیز نہ موجود صحیح, ایک مکھی ہی چڑھا دو. وہ آدمی کہنے لگا چاہے مکھی ہو یا کوئی اور چیز ہو, اگر میں چڑھاؤں گا تو اس رب کے نام پر چڑھاؤں گا جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا ہے. لوگوں نے کیا کیا, اس شخص کو, اس توحید والے کو پکڑ کر اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا. آقا فرماتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں کا وارث ہو گیا. دوسرے آدمی نے کیا کیا, مکھی ہی کی بات ہے نا, پکڑی اور چڑھا دی اور لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو میرا سوال ہے ناریل اور ذبح کرنے والے لوگوں سے کہ کوئی دلیل پیش کرے میرے دوستو, ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے دین کو صحیح جان کر اپنے عقیدے کو درست کر لیں. 12ویں بات میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, بابے نامپلی کے بابے کے پاس جا کر دیکھ لیجئے, وہاں پر لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ملیں گے نہیں ملیں گے. کس لیے جکڑا جاتا وہاں پر؟ لنگر ہاؤس پر بھی دیکھ لیجئے, اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہاں پر شفا ہو جائے. شفا دینے والا کون؟ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. لیکن لوگ اپنے عزیز و اقارب کو باندھ کر زنجیروں میں قبروں کے پاس, شرک کے اڈوں کے پاس رکھتے ہیں میرے دوستو, جبکہ اس کی کوئی دلیل نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے, بلکہ یہ کھلا شرک ہے کہ لوگ قبروں سے شفا حاصل کرنے لگے. نمبر 14 جو بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لوگ مجاور بن کر قبروں پر بیٹھتے ہیں اور ایک کٹا لے کر مرد و حضرات کو بھی مارتے ہیں اور خواتین کو بھی مارتے ہیں اور بدلے میں پیسہ طلب کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ لوگوں تم انگاروں پر بیٹھنا پسند کر لینا لیکن قبروں پر بیٹھنا پسند نہیں کرنا. قبروں پر نہیں بیٹھنا, قبروں پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ تم انگاروں پر بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. لیکن لوگوں نے قبروں کو اڈا بنا لیا میرے دوستو. اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لوگ, 15ویں بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لوگوں نے رحمت آباد والے بابے کو نائب رسول بنا دیا اور گلبرگہ والے بابے کو بندہ نواز بنا دیا اور اجمیر والے بابے کو غریب نواز بنا دیا. اللہ اکبر. غریبوں کو نوازنے والے کون؟ اللہ تبارک و تعالی. مشکلوں کو دور کرنے والے کون؟ اللہ تبارک و تعالی. لیکن جن بزرگوں کو تم نے نام دیا ہے, اگر تم اس باتوں میں سچے ہو تو پھر دلیل پیش کرو میرے دوستوں, ورنہ جان لو اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام میں اپنے معتبر انبیاء اکرام کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر اللہ کے یہ معزز و مرتب انبیاء اکرام سے بھی اگر شرک سرزد ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالی ان نبیوں کی اعمال کو بھی برباد کر کے ان کے بھی اعمال کو برباد کر دیتا شرک کی بنا پر. نبیوں سے شرک ناممکن بات تھی میرے دوستو, لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر میرے نبیوں سے بھی شرک ہو جاتا تو اس شرک کی وجہ سے میں ان کے اعمال کو برباد کر دیتا. میرے دوستو یاد رکھو, قیامت کے دن کوئی خبر پرست, کوئی مردہ پرست امام کائنات کی شفاعت کا حقدار نہیں بن سکتا. بنیں گے تو اہل توحید بنیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کی میں شفاعت کروں گا, اللہ کی مرضی سے, اللہ کے حکم سے میں میری امت کی سفارش کروں گا. اتنی امت کی سفارش کروں گا کہ میں خوش ہو جاؤں گا. میری امت کا ہر شخص میری شفاعت کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا, لیکن وہ بدبخت میری شفاعت سے محروم ہو جائیں گے جس نے رب تعالیٰ
کے ساتھ شرک کیا میرے دوستو۔ اللہ اکبر۔ آج ضرورت ہے تو شرک سے توبہ کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح توحید کو سمجھ کر ہمیں سچے اور پکے موحدین میں جگہ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور